اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے لیے بھیجیں۔ خوب ضد کر کے، اصرار کر کے یعقوب علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ آپ جو ہے اپنے یوسف کو بھیجیے ہمارے ساتھ، گھر میں بیٹھے بیٹھے دم گھٹتا ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے، قدرت کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، قضا و تقدیر پر ہر آدمی کا ایمان ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی قضا و تقدیر سے مجبور ہوئے اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ وہ لوگ لے کر کے چلے۔ تھوڑی دور تک تو یوسف علیہ السلام کو کندھے پر بٹھائے رکھا، خوب لاڈ پیار کیا، محبت سے پیش آئے۔ اس کے بعد پھر آگے جب چلے گئے، باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو مارنا، تماچے، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے منت سماجت کی، رحم کی اپیل کی کہ تم لوگوں نے باپ سے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ یوسف کی جان کی حفاظت کریں گے، اور یہاں تم لوگ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہو۔ یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا، بڑے بھائی کے پیر میں یہ گر گئے۔ تو یہودا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا اور بھائیوں سے کہنے لگا یہودا، کہہ رہے تم چھوٹے بچے پر کیوں ظلم کر رہے ہو، ان کو چھوڑ دو، چلو باپ کی خدمت میں ان کو پیش کر دیں گے۔ تو 9 بھائی پورے مخالف ہو گئے، ایک طرف ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کا خواب میں نے بیان کیا تھا کہ 10 بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، ایک بھیڑیے میں سے نکل کر کے 9 بھیڑیوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ یہاں پر اس کی تعبیر سامنے آئی۔ یہودا نے 9 بھائیوں سے مخالفت کی اور یہ کہا کہ چلو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو، ان کو لے کر کے چلو باپ کی خدمت میں ان کو پیش کر دیں گے۔ تو 9 کے 9 بھائی مخالف ہو گئے اور 9 کے 9 بھائی قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہودا بھی مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قتل تو یوسف علیہ السلام کو مت کرو، بلکہ ایک بے آب و گیا کنویں میں بند کر دو، ان کو ڈال دو۔ چنانچہ سب بھائی لوگ رضامند ہو گئے کنویں میں ڈالنے کے لیے۔ سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑ کر کے کنویں میں ان کو لٹکانے لگے، ڈالنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی رحم کی اپیل کی کہ تم میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ہمارے ابا حضور کو جب ہماری جدائی کا علم ہوگا تو کتنا غم ہوگا، کتنا صدمہ ہوگا، تو باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ کام مت کرو۔ لیکن کسی کے دل میں رحم نہیں آیا۔ جب کنویں میں ڈالنے لگے سب کے سب بھائی لوگ، تو یوسف علیہ السلام کنویں کی من پکڑ کر کے لٹک گئے۔ کنویں کے اوپر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جنگلوں میں کنویں بناتے تھے لوگ۔ کیوں بناتے تھے؟ پانی کا کوئی نظم و نسق نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اتنی ترقی جتنی ہے، پہلے 4000 سال 5000 سال پہلے یہ ترقی تو تھی نہیں۔ تو جنگلوں میں کنویں بنا دیتے تھے تاکہ مسافرین لوگ آ کر کے اس کنویں سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو اس کنویں میں جب لٹکانے لگے ان کے بھائی لوگ، تو یوسف علیہ السلام گڑ گڑانے لگے، اپنے بھائیوں سے رحم کی اپیل کرنے لگے، لیکن بھائیوں کے دل میں رحم نہیں آیا۔ یہ حسد ہے۔ جب آدمی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا جب تک اس کو مٹا نہ دے۔ جس سے حسد ہے، حسد کرنے والا جس سے حسد کر رہا ہے، اس کو مٹائے بغیر چین نہیں ملتا۔ تو بھائیوں نے لٹکا دیا، یوسف علیہ السلام پکڑ کر کے لٹک گئے۔ بھائیوں نے پکڑا اور کرتے کو پھاڑ کر کے ہاتھوں کو باندھا
اور باندھ کر کے کنویں میں اس کو ڈول ڈال کر کے، ایک ڈول لا کر کے اس کے اندر بٹھایا، اور بٹھا کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا۔ کنویں کے اندر ڈال کر کے جب آدھے کنویں تک پہنچے، رسے کو کاٹ دیا۔ یوسف علیہ السلام زمین کی تہ میں پہنچنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پیارے یوسف کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائیں۔ فوری جا کر کے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے پتھر کی چٹان پر بٹھا دو۔ چنانچہ ایک یوٹیوب میں سنا میں کہ جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ عرش سے فرش پر آئے، پلک جھپک کے پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر کافروں نے مار کر کے زخمی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے چلے جاؤ، اور اگر زمین پر خون کا قطرہ گر گیا تو پھر پورے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ اور یہ ایک موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پہنچے، تہ میں پہنچے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً فرش پر جاؤ اور میرے پیارے یوسف کو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کو لپک لو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے کنویں کے اندر ایک پتھر کی چٹان تھی، اس چٹان پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے جو لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی آئی۔ وحی آنے کی 2 شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک شکل تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی آئی تسلی کے لیے، کنویں میں جانے سے پہلے پہلے وحی آئی کہ اے میرے پیارے یوسف، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ابھی جن بھائی لوگوں نے آپ کو حسد کر کے کنویں کے اندر ڈالا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ سب کے سب بھائی آپ کے پاس آئیں گے، لاچار مجبور ہو کر کے۔ آپ ان کو پہچانیں گے، یہ بھائی آپ کو نہیں پہچانیں گے، اور یہ بھائی سب آ کر کے آپ سے معافی مانگیں گے، عذر و معذرت پیش کریں گے، اور آپ ان کو شرمندہ کریں گے۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری شکل یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں پہنچ گئے تو اس وقت یہ وحی آئی کہ اے میرے پیارے یوسف، آپ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، آپ کو میں عروج و ترقی کے اعلیٰ درجے پر فائز کروں گا، اور حکومت آپ کو عطا کروں گا، نبوت آپ کو عطا کروں گا، آپ کو منازل اور مراتب سے میں نوازوں گا، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ یہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ یہ جو وحی آئی یہ نبوت کی وحی تھی یا الہام تھا؟ ایک جو ہے وحی تو یہ ہے کہ نبی کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی بھیج کر کے کوئی حکم بھیجنا رہتا تھا، نبیوں کو بھیجتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے بچے تھے اور نبوت 40 سال میں عام طور پر نبیوں کو ملی ہے، تو 40 سال کے بعد وحی آتی ہے، تو یہ وحی کیسی تھی؟ الہام تھا یا نبوت والی وحی تھی؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ نبوت والی ہی وحی تھی، حقیقت میں وحی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ الہام تھا، یہ الہام ایسا ہی تھا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق بنا کر سمندر کے اندر ڈال دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ تعالیٰ نے وہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی۔ یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو نبیوں کے پاس آتی تھی، بلکہ یہ الہام تھا، القاء تھا، دل کے اندر ایک قسم کا اطمینان تھا کہ یہ کام تم کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک جگہ ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی کی۔ یہ وحی بھی نبوت والی وحی نہیں۔ تو یہ وحی کیسی تھی؟ علماء نے کہا بعض نے کہ یہ نبوت والی وحی تھی، بعض نے کہا نہیں نبوت والی وحی نہیں بلکہ الہام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر القاء کیا کہ تم مطمئن رہو، پریشان مت ہو، تم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا۔
اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور سب بھائی لوگ رات کے وقت آئے، دن میں نہیں آئے، شرمندگی کی وجہ سے کہ کیسا منہ دکھاؤں گا، یہ ہم لوگوں نے جرم کیا ہے، جرم کر کے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کیسا حاضر ہوں گے۔ رات کی تاریکی میں یہ تمام کے تمام بھائی لوگ حاضر ہوئے، اور ایک کرتا لے کر کے یوسف علیہ السلام کے بدن میں جو تھا کرتا، اس کرتے کو نکال کر کے جانور کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کرتے کو خون میں لت پت کر دیا، اور اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے رات کی تاریکی میں، اور روتے ہوئے کہا کہ ابا حضور، ہم لوگ آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، ہم لوگ کھیل کود میں مشغول ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو ہم لوگوں نے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا، اتنی دیر میں بھیڑیا آیا اور بھیڑیا کھا کر کے چلا گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے یہ کرتا ہے، بھیڑیے جو کھایا ہے، یوسف علیہ السلام خون میں لت پت ہو گئے تھے، اس کا کرتا یہ ہم لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن جب دیکھیں آج کا قانون بھی ہے کہ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ دیتا ہے، جس سے کہ پولیس ہے یا CID ہے، اس ثبوت کو دیکھ کر کے پوری تحقیقات مکمل کرتی ہے اور مجرم تک پولیس پہنچ جاتی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں یعقوب علیہ السلام بچوں کی غلطی کو پکڑ لیا۔ بچوں نے جو غلطی کی تھی وہ غلطی یہ کی تھی کہ کرتے کو کہیں سے پھاڑا نہیں تھا، صحیح سالم کرتا لے کر کے آئے تھے، باپ کے سامنے پیش کیا، باپ نے اس کو دیکھا یوں کرتا کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے۔ بھیڑیے نے جب ان کے اوپر حملہ کیا ہوگا، بھیڑیے نے جب ان کو کھایا ہوگا تو ان کے کرتے میں کہیں پھٹن تو آنی تھی، کرتا کہیں پھٹنا تو چاہیے تھا، کہیں بھی نہیں پھٹا۔ تو بیٹوں سے کہنے لگے خطاب کر کے، بھیڑیا بھی کتنا ہوشیار تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا، ختم کر دیا، کرتا کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو اس کی غلطی کو پکڑ کر کے کہنے لگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب صرف بہانے بازی ہے اور تمہاری بنائی ہوئی کہانی ہے، تم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کہانی بنائی ہے، ایسا واقعہ کچھ بھی پیش نہیں آیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ تمہاری بنائی ہوئی کہانی ہے، اب اس واقعے پر میں صبر کروں گا، صبر جمیل، روؤں گا نہیں، آہو بکا نہیں کروں گا، شکوے شکایت نہیں کروں گا، اپنے پیارے یوسف کی جدائی پر میں اب صبر جمیل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں گا، اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے کہانی بنا لی ہے، یہ ایسا واقعہ کچھ بھی پیش نہیں آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، جب ہمارے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا ہے اس کے کچھ آثار ہوں گے، کچھ تو ٹکڑے ہوں گے، وہ لا کر کے پیش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری تدبیر بنائی گئی، قضا و قدر کو کوئی بدل نہیں سکتا، تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے یعقوب علیہ السلام اب تم کو صبر ہی کرنا ہے، آہو بکا رونا چلانا نہیں کرنا ہے، بس آپ صبر کرو۔ یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ میرے بیٹے کو اللہ حفاظت کرے گا میرے بیٹے کی، اور میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، تو برے کبھی یہ کہانی ہو گئی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر 3 روز رہے، یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر 3 روز رہے۔ 3 دن کے بعد مسافرین کا ایک قافلہ آیا، اس کا ذکر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ تجارتی قافلے نہ کر کے یوسف علیہ السلام کو نکالا، اور نکال کر کے کس طریقے سے لے کر کے گئے اس کا ذکر آگے ہے۔ اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔